کیونکہ میلاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کے اس موقع پر بہت سارے لوگ بڑے بڑے اعتراض کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ انہوں نے کہاں سے نکال لیا ہے، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں شریعت کے اندر۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، حرام ہے، جن کی حیا اور زیادہ گئی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک۔ میں تو ان سب کے لیے خلوص قلب سے ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نے قرآن پاک پیش کیا تھا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم فرما دو کہ لوگو، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر یا آنے پر چاہیے کہ خوشی منائیں، اور یہ خوشی جو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے آنے کی یہ لوگ منائیں گے، یہ اس تمام مال و متاع دنیاوی سے ان کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہوگی جس مال و متاع کو اپنی دنیا کے لیے وہ جمع کرتے ہیں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا یہ مقالہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہاں جو فضل و رحمت ہے، اس سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے، اس سے مراد شریعت بھی لی گئی ہے، اس سے مراد سنت نبوی بھی لی گئی ہے، اس سے مراد دین اسلام بھی لیا گیا ہے، اور اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے اس کو بھی لیا گیا۔ پھر یہ بتایا کہ تھانوی جی نے یہ کہا، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کو یہاں پر فضل و رحمت سے مراد لیا جائے کہ جس کی خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اجمع تفاسیر ہے، سب سے زیادہ کامل اور مکمل تفسیر ہے، اور ایسی تفسیر ہے کہ باقی ساری تفسیریں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ انہوں نے کہا، حضور کو اگر مراد لے لو، سرکار کی ذات کو، اس فضل و رحمت سے جس کی خوشی منانے کا حکم دیا گیا، تو قرآن کا آنا جو ہے وہ بھی اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ حضور تشریف لائے تو قرآن بھی آیا حضور کے ذریعے سے، سرکار کی زبان سے۔ اگر سرکار کو مراد لے لیا جائے، شریعت مطہرہ جو ہے وہ خود بخود شامل ہو گئی، کیونکہ شریعت مطہرہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ترکیب پاتی ہے، بنتی ہے۔ اسی طرح اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضل و رحمت سے مراد لیا جائے، سنت جو ہے وہ بذات خود اس کے اندر خود بخود داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ سرکار تشریف لائے تو سرکار کی سنت بھی آئی، جب سرکار تشریف نہ لاتے تو نہ قرآن آتا، نہ سنت آتی، نہ شریعت آتی، اور نہ ہی دین اسلام آتا۔ اب سرکار کی ذات کو مراد لے لو تو یہ سب اس میں داخل ہو گئے کہ سرکار تشریف لائے تو قرآن بھی آیا، سرکار تشریف لائے تو سنت بھی آئی، سرکار تشریف لائے تو شریعت بھی آئی، سرکار تشریف لائے تو دین اسلام بھی آیا، اور سب سے جامع قسم کی یہ تفسیر ہے، یہ تھانوی جی نے کہا۔ اور تھانوی صاحب نے اس کے بعد پھر یہ کہا، حد یہ ہے جب سے دنیا شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک، اور پھر اب سے لے کر تا یوم قیامت اور قیامت کے بعد بھی، جس قدر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں آئیں، لوگوں کو ملیں یا مل رہی ہیں آج یا آئندہ ملیں گی، یہ سب کے سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہے۔ پھر کہا کہ حد یہ ہے
کہ 2 وقتہ روٹی جو ہم کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہی ہمیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے اگر سرکار کی ذات کو اس فضل و رحمت سے آیت میں مراد لے لیا جائے تو باقی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو بھی ہیں وہ ساری خود بخود اس کے اندر شامل ہو۔